ایک ایسی شخصیت جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تھنکر جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کے بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی؟ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت حکیم لقمان کی ان باتوں کو جانیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے اور جو نبی نہیں تھے، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین۔ ان میں سب سے بلند درجہ حکیم لقمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ ایک مکمل سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس سورہ کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں قرآن مجید کی آیتوں میں اتار دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک مت کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا پھر آسمان و زمین میں کسی بھی جگہ چھپا ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا، بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھگتنا پڑے، خندہ پیشانی سے برداشت کرو، بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت کرنا، زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور شیخیاں بگھارنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار معتدل رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں بھی آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی حکیم لقمان کے اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور تھیں، اور لوگ ہر علاقے اور ہر زمانے میں ان اقوال کو یاد کر کے اور سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھا۔ حکیم لقمان افریقی نسل تھے اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ آپ افریقی نسل تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی لوگ سیاہ رنگ کے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ کی ساخت بھی کچھ اسی طرح تھی۔ لیکن آپ حکمت و دانائی کے سمندر تھے، جیسا کہ تابعی سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات پر غمزدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق کا غلام مہجہ اور حکیم لقمان۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل و ادراک عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم بھی عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان نے علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد کے فطرت کے مظاہر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے، جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پیغمبری کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقوں سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ کی حمد کی۔
اسی دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت لقمان بنی حسحاس کے غلام تھے۔ بنی حسحاس مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی رحم دل اور اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔ چنانچہ پورے قبیلے والے حضرت لقمان کو غلام سمجھتے تھے، مگر حکیم لقمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے فہم و فراست اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور ان پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ اس طرح ان کی دانائی، فلسفیانہ باتیں اور حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس حکیم غلام سے ملنے آتے اور ان سے پند و نصیحت کی باتیں سیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کے بجائے حکمت کیوں اختیار کی؟ تو جواب دیا، اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں منصب نبوت کو نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا تھا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں یہ تھیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کے مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ بعض اہل عرب مصنف اور شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھی، لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینہ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا نام سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور سوید نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی۔ اس کے بعد اس نے نبی سے ملاقات کی اور کہا، آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، صحیفہ لقمان۔ پھر اس نے نبی کے کہنے پر اس صحیفے کے کچھ حصوں کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا۔ سوید نے قرآن سن کر کہا، بلا شبہ یہ صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے بہت سارے مختصر واقعات، نصیحتیں اور اقوال مشہور ہیں، جنہیں زمانہ قدیم سے لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے اور ہر زمانے میں منتقل ہوتا رہا۔ آج ان واقعات اور نصیحتوں کو بہت سارے کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جسے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔